مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. رواه الإمام الهمام الأحمد في مسنده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے معزز دوستو، آج 11 اکتوبر 2024 اور 7 ربیع الثانی سن 1446 ہجری جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے. ہمارے ملک پاکستان میں 6 فروری 2024 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ایک غلیظ قادیانی کی رہائی اور اس کے حق میں ایک فیصلہ دیا تھا، اور اس پر پورے پاکستان میں ایک آوازیں اٹھی. ہر مسلمان نے، ہر مکتب فکر نے، ہر مذہبی سیاسی جماعت نے اس میں اپنا حصہ ڈالا. ہمارے ملک کی ہر ماں بہن نے، بزرگ نے، بھائی نے، بچوں نے اللہ رب العزت سے دعائیں کی. جو معاملہ چلا تھا، کل 10 اکتوبر 2024 بروز جمعرات اللہ نے کرم کیا اور وہ فیصلہ سپریم کورٹ نے اپنا غلط واپس لیا اور اپنا صحیح فیصلہ دوبارہ انہوں نے جاری کر دیا. یہ ختم نبوت کے عقیدے کی جیت ہے، اہل اسلام کی جیت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت پر کام کرنے والے دوستوں کے لیے عید جیسی خوشخبری ہے ہر مسلمان کے واسطے کہ عدالت نے اپنی غلطی کھلے لفظوں میں مانی ہے اور پچھلے فیصلوں کو کالعدم قرار دیا ہے، ختم قرار دیا ہے، اور ان کے لیے کہا ہے کہ ان کو بطور نظیر بھی کسی عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا، اور یہ تفصیلی فیصلہ کل جاری کر دیا گیا. کل میں بلوچستان میں تھا، کوئٹہ میں، جب یہ اس فیصلے کا جاری ہونا شروع ہوا اور رات یہ فیصلہ مجھے موصول ہو گیا. میرا رب جانتا ہے میں نے رات اس کو پورا پڑھا ہے، ایک ایک پیراگراف پڑھا ہے. یہ 10 صفحات پہ مشتمل ہے، 31 اس کے پوائنٹس ہیں. 31 پوائنٹس میں یہ فیصلہ مکمل ہوا ہے. اس بینچ نے اپنی قبر آخرت کو درست کیا ہے. ہمارے چیف جسٹس نے اپنی دنیاوی زندگی بھی بہتر رکھی ہے، اپنی آخرت کی زندگی بھی بہتر رکھی ہے، اور اپنے حلف کی وفاداری کی ہے. خوشی ہوئی، ایک اچھا لگا. اسی ممبر سے میں نے ان کے خلاف بیٹھ کے آواز بلند کی تھی، اور آج اسی ممبر پہ بیٹھ کے میں ان کے حق میں بات کر رہا ہوں. وجہ نہ اس وقت ذاتیات تھی، نہ وجہ آج ذاتیات ہے، نہ وجہ اس وقت پیسہ تھا، نہ وجہ آج پیسہ ہے، نہ وجہ اس وقت کوئی سیاسی پوائنٹ اسکورنگ تھی، نہ آج کوئی سیاسی پوائنٹ اسکورنگ ہے. وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، وجہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے. میں نے اسی ممبر پہ بیٹھ کے بات کی. میں پورے ملک میں گھومتا ہوں، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کوئی 2-3 صوبوں کی جگہ میں گھوم کے آ جاتا ہوں. تو ملک کی مختلف ایجنسیز نے میرے خلاف باقاعدہ سرچنگ شروع کر دی کہ اس بندے نے چیف جسٹس کو ایسا کیوں کہا. تو میں نے جہاں بھی ملاقاتیں ہوئیں، بات چلی، تو میں نے سب کو کہا کہ تم نے پیٹی بعد میں پہنی ہے، اللہ کے رسول کا کلمہ پہلے پڑھا. جس آئین کا حلف تم نے لیا ہے اور اپنے آپ کو سرکاری اہلکار اور آفیسر کہتے ہو، آپ آفیسر بعد میں ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی پہلے ہو. ہمارے کوئی چیف جسٹس کے ساتھ زمینوں کا مسئلہ ہے، ہمارا کوئی اس کے ساتھ ذاتیات کا مسئلہ تھا کہ آپ کہیں جی ان کے خلاف انکوائری کریں، ہاں جی ان بندوں نے ایسی بات کیوں کی ہے. بابا کھلی کھلی بات ہے. اس نے قادیانیوں کے حق میں بات کی، آئین کے خلاف بات کی، اسلام کے خلاف بات کی. تو ممبر پہ بیٹھنے والا رسول اللہ کا وارث ہے، وہ ایسے موقع پہ گونگا رہے گا تو شیطان کہلائے. ہم اپنے آپ کو شیطان نہیں کہلا سکتے. ہم مسلمان ہیں، ہمارا دینی فریضہ ہے، اسلامی فریضہ ہے، اسلامی حق ہے کہ ہم عوام کو اویئرنیس دیں اور ان کو بتائیں.
اور میں نے تو ایک شعر پڑھ کے کہا تھا کہ کوئی بہانہ نہ کیجئے فضول میں، ہم انتہا پسند ہیں محبت رسول میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے لیے ریڈ لائن ہے، ہمارے لیے جو ہے نا لائن آف کنٹرول۔ بس اس سے پیچھے پیچھے کوئی بات ہے تو کوئی برداشت کی بات اگر ہو سکے گی، مسلمان جتنا گیا گزرا کیوں نہ ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کمپرومائز نہیں کر سکتا، وہ ایسے نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی جانیں دیں، اپنی اولادوں کو قربان کیا۔ ایک خاتون ہے، صحابیہ ہیں، انہیں بتایا گیا کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا، وہ جنگ جاری تھی، وہ گھر سے نکل کے باہر آئیں۔ اس نے کہا اچھا؟ کہا جی آپ کا والد شہید ہو گیا۔ اس نے کہا اللہ اکبر۔ کہا آپ کا خامند شہید ہو گیا۔ اس نے افسوس کا اظہار اپنے چہرے سے کیا۔ کہا آپ کے بھائی شہید ہو گئے۔ لیکن وہ ہر خبر پر ایک ہی سوال کرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ میرا باپ اگر شہید ہوا ہے، حضور کی حفاظت پہ شہید ہوا، حضور کی حفاظت اس نے کی؟ انہوں نے کہا جی ہاں، اس نے آخر دم تک حضور کی حفاظت کی ہے۔ کہا جی میرا شوہر؟ کہا جی حضور کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوا ہے۔ کہا بیٹا میرا؟ کہا جی حضور کی حفاظت پہ شہید ہوا ہے۔ کہا بھائی میرا؟ کہا نبی علیہ السلام کی حفاظت پہ شہید ہوا ہے۔ کہا حضور محفوظ ہیں؟ کہا جی محفوظ ہیں۔ کہا حضور کے بعد مجھے کسی چیز کا اور کوئی غم نہیں۔ یہ عورتوں کا جذبہ ہے، ہم تو مرد ہیں۔ وہ خواتین جن کے پاؤں کے نیچے جو جوتی آئی نا، صحابہ اور اہل بیت کی خواتین، اور اس پاؤں کی جوتی کے تمغے کے نیچے مٹی کے ذرات لگے، وہ ہم جیسے کروڑوں اربوں سے افضل ہیں۔ ہمارا خون ان کے پسینے کے مقابلہ نہ کر سکے، ہمارا ایمان ان کے ایمان کا کیا مقابلہ کرے گا؟ تو ان لوگوں نے تو اپنی جانیں، اپنی مال، اپنی اولاد سب کچھ دے کر رسول اللہ کی عزت پر پہرا دیا ہے، اور ہم ایک چھوٹی سی ہتھ کڑی کے لیے، ایک کیس کے لیے، ایک انکوائری کے لیے، ایک تفتیش کی وجہ سے، یہ فلاں کچھ کہہ دے گا، فلاں کہہ دے گا، اس کی وجہ سے بندہ ڈر جائے۔ لعنت ہے ایسی ڈرپوکی کی زندگی کے اوپر۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نواب حیدر علی خان کا ایک بہادر فرزند تھا، والی میسور کا۔ اس نے کہا تھا کہ گیدڑ کی 100 سال زندگی، وہ 100 سال جیے نا، اس سے بہتر ہے کہ شیر ایک دن جیے۔ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگیوں سے بہتر ہے۔ یاد رکھیں، دنیا بہادروں کو یاد کرتی ہے، بزدلوں کو کوئی یاد نہیں کرتا۔ بزدل کی تو اپنی گھر میں بھی عزت نہیں ہوتی، اور بزدلی اور بہادری کا تعلق بعد میں ہے، رسول اللہ سے محبت ایمانی کا تعلق ہے، یہاں اسلامی معاملات کا۔ ہم نے نہ کسی کا ڈر اس وقت رکھا، نہ کسی کا ڈر آج رکھا، نہ اس وقت کسی کے عہدے کا ڈر رکھا، نہ آج کسی کے عہدے کا ڈر ہے۔ اللہ کے علاوہ اگر دل میں کسی اور کا ڈر رکھے تو یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے، اور مسلمان گناہ گار ہو سکتے ہیں، مشرک نہیں ہو سکتا، وہ اپنے آپ کو شرک میں مبتلا نہیں کر سکتا۔ یہ میں صرف اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، یہ گفتگو آپ کے گھر والے بھی سنتے ہیں، ہمارے بھی سنتے ہیں، آپ کے بھی بچے ہیں، میرے بھی بچے ہیں، آپ کی بیویاں ہیں، میری بھی بیویاں ہیں، ایک نہیں، میری تو آپ سب سے زیادہ بیویاں ہیں الحمدللہ۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب محبت رسول، اطاعت رسول، عقیدہ ختم نبوت کی بات آئے گی، باقی سب کچھ بعد میں ہوگا، نبوت کی ذات پہلے۔ تو میں بات کر رہا تھا، ہم نے اس وقت ان کے خلاف اس لیے نہیں کہا کہ کوئی ہمارا اس سے کوئی سیاسی چکر تھا، یا اس سے ہمارا کوئی ذاتی مسئلہ تھا، یا اس کی شکل ہمیں پسند نہیں تھی، نہیں، وجہ رسول اللہ کی ذات کا مسئلہ تھا۔ کل میں ایک لمبے سفر سے آ رہا تھا، مجھے رونا آ گیا یہ فیصلہ پڑھتے ہوئے۔ میرے پاس وقت کم ہے، ورنہ میں فیصلے کی جزیات آپ کو پڑھ کے سناتا۔ کیا الفاظ لکھے ہیں یار، کیا زبردست اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اور یہ صرف فیصلہ نہیں ہے، یہ تاریخ کا حصہ ہے، پارٹ آف ہسٹری۔ آپ اور ہم دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن یہ ہسٹری تو رہے گی، یہ ہماری نسلوں تک، نسل در نسل تک رہے گا۔ اس بنیاد پہ ہم اٹھے تھے کہ آپ کا ایک فیصلہ بھی غلط، پھر دوسرا فیصلہ بھی غلط، غلطی در غلطی آپ نے کیا، آپ کو درست کرنا ہوگا۔ اور پھر وہی ہوا، انہوں نے علماء کرام سے رہنمائی لی، علماء کرام سے رہنمائی کو قبول کیا، اور علماء نے ان کی رہنمائی کی تو ٹھیک فیصلہ آیا، ایک ایک مسئلے پر ٹھیک ہے۔ اس میں سپریم کورٹ نے پہلے صفحے پہ لکھا ہے کہ جی نظر ثانی کے بعد فیصلہ تبدیل نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس نظر ثانی کے بعد نظر ثالث، یعنی تیسری نظر دیکھنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو ہم نظر ثانی کا فیصلہ بھی دے چکے ہیں، تو پھر یہ تیسری دفعہ کا فیصلہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا تیسرا فیصلہ نہیں ہے، یہ اپنے پچھلے فیصلوں کی غلطی کی درستگی ہے۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ وقت کی سب سے بڑی عدالت کا سب سے بڑا جج کھلے الفاظ میں اپنی غلطی مانے۔
میں سمجھتا ہوں یہ کوئی بے عزتی نہیں ہے، یہ کوئی انسلٹ اور توہین نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت میں جام کوثر لینے کا سبب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے خلاف کوئی بندہ کوئی کام کرے اور آپ اس کے جواب میں آپ شریعت اسلامیہ کو سامنے رکھ کے، دین اسلام کو سامنے رکھ کے، ایمان اور دین کو سامنے رکھ کے جب آپ بات کریں اور اللہ جل شانہ کے دربار میں جب آپ کے ساتھ ٹھیک قسم کا معاملہ آئے تو یہ خوش قسمتی کا معاملہ ہوگا۔ یقین مانیے میں آپ کو ایک چیز یہاں دکھاتا ہوں، آپ حیران ہوں گے۔ جس وقت ہم لوگ ملت اسلامیہ کے تحفظ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے تحفظ کے لیے نکلتے ہیں تو رسول اللہ کا جو دشمن ہے، قادیانی، مرزائی، جن کو نبوت سے دشمنی ہے، وہ جب آپ کے خلاف بات کرے اور اس طرح کہے کہ یہ مسلمانوں کا فلاں آدمی ہمارا دشمن ہے، تو مجھے اس پر پریشانی نہیں ہوتی، خوشی ہوتی۔ میں کہتا ہوں جتنے مرزائیوں نے ہمارے خلاف لکھا نا، یہ ہماری بخشش کا سبب ہے۔ کل قیامت میں اللہ کے دربار میں اور نہیں تو یہی بات تو پیش کر دیں گے کہ اللہ تیرے نبی کے جو دشمن تھے نا، وہ ہمیں اپنا دشمن تسلیم کرتے تھے۔ یہ کل کی ایک دوست کی پوسٹ ہے، یہ ٹویٹر کے اوپر قادیانیوں کی مین آئیڈیز ہیں۔ یہ یورپ سے بیٹھ کر باقاعدہ میری تصویر لگا کر، نام لکھ کر اور میرے یہاں کی گفتگو کی ویڈیو اسکرین شاٹ لے کر باقاعدہ انہوں نے ہمارے خلاف نفرت انگیز پراپاگنڈا مہم کو لکھا ہے۔ جتنی گالی اس میں مجھے دی ہے اس نے، یا جو تبرہ اس نے کیا ہے، یہ سارے جائیں بھاڑ میں۔ میں انہیں کہتا ہوں یہ چیز میرے لیے قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کا سبب بنے۔ میں اس مرزائی کو ڈائریکٹ نہیں جانتا، یہ دشمن رسول ہے، لیکن جی تو چاہتا ہے کہ اس کو بے ایمان ہونے کے باوجود بندہ تھوڑی مٹھائی بھیج دے کہ منہ میٹھا کر لے، تو نے ہماری بخشش کے لیے معاملہ آسان کر دیا، تو نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہمیں سرخرو کرنے کے لیے لکھا ہے۔ یہ میں کل واپس آ رہا تھا تو میرے دوست ہیں وہاں، بھائی محسن کاکڑ، اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے کہا صحیح آپ نے دیکھا یہ مستقل آپ کے خلاف ہے؟ میں نے کہا میں نہیں دیکھا۔ تو باقاعدہ 18,000 آدمیوں نے اس کو اس وقت شیئر بھی کر لیا۔ 18,000 فیگر کو کم نہیں ہے، اور وہ ایک دشمن کی آئی ڈی ہو اور مرزائیوں کی ہو اور وہ کھلا دشمن ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا مخالف ہو، اگر وہ ہمیں اپنا مخالف مانتا ہے تو اس سے بڑی خوش قسمتی کی بات اور کیا ہو۔ اور وجہ کوئی ہمارے ان کے ساتھ ذاتیات کا چکر نہیں ہے، مسئلہ رسول اللہ کی ذات کے تحفظ کا۔ میں آج بھی ان سمیت اس مسجد سے بیٹھ کر، اس منبر سے بیٹھ کر دنیا جہان کے تمام قادیانیوں کو پیغام دیتا ہوں کہ آؤ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو، آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے جڑ جاؤ، ہم تمہیں سینے سے لگا کے اپنا بھائی کرا دیں۔ ہمارے ساتھ تمہارے ساتھ ہماری کوئی ذاتیات کی لڑائی نہیں ہے، آپ کی اور ہماری کوئی پیسوں کی، کوئی کاروبار کی یا کوئی سیاسی معاملے کی لڑائی نہیں ہے، آپ کو اور ہمارا مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت ہے۔ مسلمانوں، مذہبی جنگ کا مزہ بھی آتا ہے، مذہبی اختلاف کا مزہ بھی آتا ہے۔ نبوت کے لیے، تحفظ کے لیے بندہ چلے اور آپ کا مخالف آپ کو اس بات کو مانے کہ آپ واقعی ہمارے خلاف ہیں، تو اس کا مطلب ہے بندہ رسول اللہ سے مخلص ہے، اسلام سے مخلص ہے، دین سے مخلص ہے۔ ورنہ دشمن ہمیں کہے یہ بہت اچھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کوئی کمزوری تو نہیں آ گئی کہ دشمن تعریف کر رہا ہے، ہاں جی ان کی اچھائی ہے، ان میں بہتری ہے۔ جی نہیں، گھوڑا گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا؟ مجھے بتائیں۔ گھوڑا بھی گھاس کو کہے گھاس میرا دوست ہے، ہی از مائی فرینڈ، زبردست، اس کے اور میرے درمیان ایک لولی اور بیوٹیفل ریلیشن ہے، تو وہ بیچارہ گھوڑا کیا کھائے گا؟ اس نے 2 دن بعد ماری جائے۔ ہم دشمن مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف سے اپنے معاملات کو ٹھیک کر کے بیٹھ جائیں مخالفت کے باوجود، تو اس کا مطلب ہے ایمان پہ سودا بازی ہو گئی نا۔ بابا ایمان پہ سودا بازی نہیں ہوتی، اسلام پہ سودا بازی نہیں ہوتی، مذہب پہ سودا بازی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مکہ مکرمہ لے جائے، اللہ تعالیٰ آپ کو مکہ مکرمہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ آپ وہاں جائیں، وہاں ایک جگہ ہے مکہ مکرمہ سے، جو حضرات گئے ہیں وہ جانتے ہیں، 8 کلومیٹر تنعیم میں آئیں مسجد ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ، مسجد عائشہ، وہاں سے اہل مکہ عمرہ کا احرام باندھتے ہیں۔ اس کے ساتھ صرف 1 کلومیٹر کی جگہ آپ باہر آئیں، تنعیم سے باہر، وہاں مسجد ہے، مسجد خبیب ابن عیدی رضی اللہ عنہ، صحابی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک صحابی کو
محبت رسول میں کفار نے پھانسی دی تھی. یہ خبیب ان کا نام تھا، ان کو پھانسی دی تھی اور بڑے ظلم ان پہ کیے تھے، اور کہا تھا ہمارا ایک مطالبہ ہے، بس اتنا کہہ دو کہ میں نبی کی وجہ سے پھنس گیا ہوں، نعوذ باللہ، حضور کی وجہ سے میرے ساتھ ایسے ہو رہا ہے. آج میری جگہ وہ ہوتے نا تو یعنی اس طرح کوئی نعوذ باللہ غلط جملہ کہہ دو. تو اس صحابی نے باوجود ہے کہ اس کا جسم اس وقت لو لوہان تھا، لوہے کی کنگھیوں سے اس کو کنگھی کی گئی تھی، تو اس وقت کہنے لگے کہ ظالمو، اگر میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا ہوں اور حضور پاک علیہ السلام کے پاؤں میں کانٹا چبھے مجھے تو یہ بھی گوارا. پھر انہوں نے 2 رکعت نماز نفل کی اجازت مانگی اور بڑی جلدی 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور کہا میں اپنی موت کے لیے تیار ہوں. اور پھر یہ بھی کہا کہ میں نے جلدی نفل ایک وجہ سے پڑھے. کہا کیوں؟ کہیں تم یہ نہ کہو کہ موت کے ڈر سے خبیب لمبی نماز پڑھ رہا ہے. یہ ہے اسلام کے شعر، یہ ہے لائنز آف اسلام. اس لیے نہیں. اور جب شہید ہوئے تو جبرائیل امین نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی تھی. آج خبیب ابن عدی کا نام دنیا میں زندہ ہے. آج اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتوں کی دعائیں ہیں اور اس کے لیے اصال ثواب ہے. دنیا اس کے نام کو سلام پیش کرتی ہے. ان کے قاتلین کا علم بھی نہیں ہے، وہ کہاں مر اور پھٹ گئے پتہ تک نہیں. ہاں، جن کو اللہ نے اسلام کی توفیق دی وہ ان میں سے واپس آ گئے. ایک صحابی ہیں، چھوٹے بچے تھے، وہ کہتے ہیں جب رش لگا خبیب ابن عدی کی پھانسی کے وقت تو سارے بندے گئے تماشا دیکھنے کے لیے. تو میں بچہ تھا، میں بھی گھر سے گیا. سعید ہے، عامر کا بیٹا ہے، جمحی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے رضی اللہ عنہ، بعد میں صحابی بنے. اس وقت کافر کے بچے تھے. کہتے میں بھی دیکھنے گیا کہ کیا ہوا ہمارے اس محلے میں. تو کافر اس کو لے کر آئے. حضرت خبیب کو پھانسی دی جا رہی تھی. تو کہتے ہیں نکلتے وقت مجھے میری ماں نے ایک جملہ کہا. یہ بچہ یتیم تھا، اس کا والد اس کے سر پہ سایہ نہیں تھا. ماں نے کان میں کہا بیٹا جو بھی مسئلہ ہے، ہم مشرک ہیں، وہ مسلمان ہے، کچھ بھی ہو، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، وہ مظلوم ہے جس کے ساتھ یہ ہمارے علاقے والے ظلم کر رہے ہیں. اگر وہ بد دعا دے تو یہ کام کرنا. اس زمانے میں کافروں کے اندر مشہور تھا کہ کوئی بندہ کسی کو بد دعا دے تو دوسرا بندہ اس وقت فوراً الٹا لیٹ جائے زمین پہ، تو کہتے ہیں اس پہ بد دعا اثر نہیں کرتی. یہ ان کافروں کا ایک نظریہ تھا. تو ماں نے کہا بیٹا اگر وہ بد دعا دے تو الٹا لیٹ جانا، وہ مظلوم ہے اور اس کی بد دعا کا اثر اوپر تک جاتا ہے. تو سعید ابن عامر جمحی بچے تھے، کہتے ہیں ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں جیسے میں وہاں پہنچا اور وہ کافر اس کو ظلم کر رہے تھے تو اس نے 3 لفظ کہے اور کافروں کو بد دعا دی. اللہم احسسہم عددا واقتلہم بددا ولا تغادر منہم احدا. فرمایا مولا ان سب کو گن لے، ان میں سے ایک کو نہ بخشنا اور ان میں ہر بندے کو تنہائی کی موت مارنا. کہتے اس نے جملہ کہا تو کہتے میں الٹا لیٹ گیا، مجھے میری ماں نے کہا تھا. بعد میں شخص کو رب نے جوانی میں اسلام کی توفیق عطا فرمائی، یہ مسلمان ہوئے، صحابی بنے. حضرت خبیب کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوا تو کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس ایک واقعہ میں سناؤں. اور اس نے واقعہ سنا. کوئی آنکھ نہ ہوگی جس آنکھ کے اندر اس وقت پانی اور آنسو موجود تھا. کہ یا رسول اللہ میں چشم دید ہوں، میں آئی وٹنس گواہ ہوں، میں نے یوں دیکھا ہے اور اسے بہادری کی موت قبول کرتے دیکھا ہے. میں نے اس کے چہرے پہ، اس کی آنکھ میں بزدلی کا 1% بھی اثر نہیں دیکھا. میرے دوستو اس سے اندازہ لگا لو کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مسلمان کے خون کے ایک ایک حصے میں ایک ایک جگہ موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار. تو ہمارا اگر چیف جسٹس سے اختلاف تھا، یہ ایک نہیں، میں نے تو صرف یہاں سے نہیں، پاکستان کے ہر چوک اور چوراہے میں جہاں تک ہو سکا میں نے بات کی ہے، تو رسول اللہ کی محبت میں ہمیں کسی سے کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا. آج اس شخص نے اپنی غلطی کو مانا، ہم آج اسے سلامی عقیدت پیش کرتے ہیں کہ آپ نے ٹھیک کیا ہے، اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دیا ہے اور آپ نے ختم نبوت کے حق میں بات کی ہے. مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی جتنا بھی ہو رسول اللہ کی سفارش کا سبب ضرور بنے گا. میں اس کے 2-4 پوائنٹس آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں تاکہ یہ تاریخ کا ایک حصہ بن جائے گا بعد میں. چیف جسٹس نے یہاں پہلے پوائنٹ کی وضاحت میں نہیں کر دی. دوسرے پوائنٹ میں اس نے مختلف سیاستدانوں کا اور مختلف علماء کرام کے نام لکھے ہیں کہ ہم نے فلاں کو بلایا، فلاں کو بلایا، فلاں کو بلایا، ہم نے نوٹسز جاری کیے، آؤ عدالت کو بتاؤ. مختلف مسالک کے علماء ہیں، مختلف جو ہے نا کیا کہتے ہیں جو ہے نا سیاستدان ہیں جماعتوں کے، بہت سے حضرات کے نام. وہ کہتے ہیں ان میں مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم بھی تھے، لیکن وہ ترکی میں تھے، تو ترکیہ سے بیٹھ کے انہوں نے ویڈیو لنک میں ہماری معاونت کی.
اور پھر جو سیاستدانوں کو بلایا اس میں سے ایک سیاستدان بھی حاضر نہیں ہوا سوائے مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہ۔ چیف جسٹس نے نام لکھا، پہلے نمبر پہ نام لکھا کہ جو حاضر ہوئے نا ان میں پہلے نمبر پہ مولانا فضل الرحمان صدر جمعیت علماء سے۔ سیاستدانوں میں صرف ایک بندہ گیا عدالت سے بات کرنے۔ میں اس موقع پہ کسی پہ اعتراض نہیں کرتا، لیکن اتنی بات کہتے ہوئے ضرور حق سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں اپنے ووٹ اور سپورٹ میں کم از کم ختم نبوت کی قربانیاں بھی دیکھ لیا۔ باقی باتیں بعد میں ہوں گی، میری گھر کی گلی بنی ہے یا نالی بنی ہے نہیں بنی، کہ ختم نبوت کی چوکی داری کے لیے چیف جسٹس لکھ رہا ہے کہ کون آیا ہے میرے سامنے میرے نوٹس پہ۔ نوٹسز تو سب کو جاری تھے، باقی علماء کے اس نے نام لیے، مختلف مسالک کے 2-4-5 حضرات کے نام لیے کہ بس یہ آئے اور مولانا فضل الرحمان صاحب آئے، اور پہلا نام لکھ کے اس نے کہاں ہیں وہ زبانیں جو حضرت مولانا کے لیے بکواس کرتے نہیں تھکتے تھے کہ چیف جسٹس کے سامنے تو اس کا کوئی کردار نہیں ہے، یہ تو وہاں گیا ہی نہیں ہے۔ اور ہمارے کچھ وہ بغض کے اندھے جو صرف حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم کا نام لے کے کہتے تھے، انہوں نے سمجھایا مولانا فضل الرحمان کہتے ایسی باتیں کرتے ہو تم لوگ، یہ تم عقل کے اندھے ہو، تمہاری آنکھیں اندھی ہیں، تمہارے چہرے میں آنکھیں موجود نہیں ہیں، اللہ نے اگر بصیرت کھینچی ہے تمہارے پاس بصارت نہیں ہے۔ یہ چیف جسٹس کے فیصلے نے پہلے نمبر پہ حاضر ہونے والوں میں کن کا نام لکھا ہے؟ یہ رہتی دنیا تک انشاءاللہ تعالی یہ ہسٹری کی ایک دستاویز ہے جو انشاءاللہ رہے۔ تو میں اسی لیے اپنے انتخاب پر ہمیشہ خوش ہوں کہ ہم نے اپنی قیادت کے انتخاب کیا تو ٹھیک ترتیب پہ کیا۔ اور اس کے بعد چیف جسٹس نے لکھا ہے کہ جب ہمارے سامنے قادیانیوں کی وہ تفسیر آئی جس کا نام تفسیر صغیر ہے، تو کہتا اب اندازہ لگائیں، چیف جسٹس کہہ رہے ہیں پہلے 2 فیصلوں میں نے اس کتاب کو پڑھا نہیں تھا۔ میں اسی لیے تو کہتا ہوں کہ آوازیں تبھی اٹھی تھیں کہ آپ نے اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کی تھی۔ کہتے ہیں علماء کے کہنے کے بعد ہم نے اس کو پڑھا، یہ لفظ ہے، اس میں مینشن ہے، کہتے ہیں ہم نے پڑھا تو اس میں تو بڑی بڑی گستاخیاں نکل آئے، اس میں تو اللہ کے خلاف، رسول اللہ کے خلاف، اس میں انبیاء کرام کے خلاف، اہل بیت اور صحابہ کے خلاف لکھا ہوا تھا۔ یہ چیف جسٹس کہتے ہیں۔ میں اس بنیاد پہ کہتا ہوں ملک کی حکومت میں اگر علماء کا کردار نہیں ہوگا، اس طرح معاملات میں بندے کو ٹھڈے لگیں۔ دینی معاملات میں علماء سے پوچھا جاتا ہے۔ یاد رکھیں بیماری کے دنوں میں ڈاکٹر سے دور رہیں گے جان کا مسئلہ بن جائے گا، اور فتنے کے وقت علماء سے دور رہیں گے ایمان کا مسئلہ بن جائے گا۔ تو اس نے کہا جب ہم نے پڑھا، اور پھر مرزا قادیانی کا نام ہے تو ہم نے قادیانیوں کی کتابیں منگوائیں، اور جب مرزے کی کتابیں پڑھی تو چیف جسٹس کا لفظ ہے، وہ کہتے ہیں اس میں اتنی گستاخیاں ہیں کہ اگر میں قادیانیوں کی کتاب کے جملے یہاں لکھ دوں تو صرف مسلمانوں کے دل نہیں دکھیں گے، یہودیوں کے دل بھی دکھیں گے کہ ان کے نبی کے خلاف بھی بولا، اور عیسائیوں کے دل بھی دکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بولا۔ کہتے اتنا کفر ہے قادیانیوں کی کتابوں میں، کہتے میں وہاں لکھنے پہ تیار نہیں ہوں، بس اتنی بات کہتا ہوں کہ اس میں بڑے کفر موجود ہیں۔ اور پھر اس کے بعد چیف جسٹس نے آگے مختلف پوائنٹس میں 12 نمبر کا بہترین پوائنٹ دیا، کہتے ہیں پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے، اجماع ہے کہ خاتم النبیین کا معنی آخر النبیین۔ خاتم النبیین کے معنی میں قادیانی ڈنڈی مارتے ہیں نا کہ حضور نے مہر لگا دی ہے، ختم کا ایک معنی مہر بھی ہوتا ہے نا، تو وہ اس طرح کا ایک ڈرامہ لیتے ہیں۔ تو یہاں چیف جسٹس نے اس کا فتنے کا سوراخ بھی بند کیا، کہتے ہیں اس کا معنی آخر النبیین ہے کہ خاتم النبیین کا معنی نبوت میں سب سے آخری نبی ہیں، ان کے بعد نیا نبی پیدا نہیں۔ اور یہ بڑا پیارا لفظ لکھا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت امام غزالی محمد بن حامد الغزالی رحمہ اللہ المتوفى 5606 ہجری، ان کی بات ان نے یہاں بیان کی، اور پوری تفصیل کے ساتھ ان کی کتاب کا یہاں حوالہ دیا ہے، الاقتصاد فی الاعتقاد کا بہت بہترین حوالہ حضرت امام غزالی کی کتاب کا دیا۔ پھر قرآن کریم کی آیات دیے، پھر احادیث پاک دیے، اور پھر یہ ساری چیز سمجھا کے کہا کہ ہمارے آئین میں بھی یہ چیز درج ہے کہ قادیانیوں کا معاملہ کیا ہے، اور لہٰذا ہم اس آئین کو نہ غلط کہہ سکتے ہیں نہ چھیڑ سکتے ہیں، ہم اس پر 100% عمل کی بات کرتے ہیں۔ یہی بات تو ہم پیٹ رہے تھے، یہی غلطی تو علماء بتا رہے تھے، جو الحمدللہ ان نے پھر اس کو یہاں مانا۔ اور پھر اس کے بعد مختلف فیصلے، مختلف ڈیسیجن جو مختلف دور میں آئے، ان سب کا اس نے حوالے دیے، اور حوالہ دے کر مسلمان کی تعریف بھی کی ہے، غیر مسلم کی تعریف بھی کی۔ کمال یہ ڈیفینیشن آف مسلم، ڈیفینیشن آف نان مسلم، دونوں کو اس نے لکھا ہے۔ یہ بھی میں آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں۔ یہ الف اور با، اس نے 2 جز لگائے ہیں،
مسلمان کی تاریخ میں لکھا کہ مسلمان سے مراد وہ شخص ہے جو اللہ کی وحدانیت توحید پہ ایمان رکھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو مکمل غیر مشروط ایمان رکھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص پر جس نے خود کو نبی کہا یا کہتا تھا ایمان نہ رکھے، نہ اسے نبی مانے، نہ اسے مذہبی مصلح کے طور پہ تسلیم کرے۔ بہت بڑی بات، یہ جو آخری لفظ ہے نا کہ مذہبی مصلح، قادیانیوں میں ایک گروپ ہے، اس گروپ کا نام ہے لاہوری قادیانی۔ ان کا نظریہ ہے کہ مرزا قادیانی نبی نہیں ہے لیکن ریفارمر ہے، مذہبی مصلح ہے، اصلاح کرنے والا ایک اچھا بندہ تھا۔ اس نے اس بات کی بھی جڑ کاٹ کے رکھ دی کہ اس کو کوئی اچھا انسان بھی نہیں کہہ سکتا، وہ بے ایمان تھا، بے ایمان ہے اور بے ایمان رہے گا، وہ اسی بے ایمانی پہ مر گیا، اب تو اس کی توبہ کی توفیق ہی چھن گئی ہے نا۔ تو اگر زندہ ہوتا تو ہم کہتے چلو بھائی آئندہ توبہ مل جائے گی۔ تو یہ اس نے وہی تعریف آئین والی لکھی، اور پھر حوالہ دے کر PhD کا لکھا، اور پھر آگے کہتے ہیں غیر مسلم سے مراد وہ شخص ہے، توجہ رکھنا یہ ہمارے آئینی طور کے اوپر بڑا فائدہ مند چیز ہے، وہ غیر مسلم سے مراد وہ شخص ہے جو مسلمان نہ ہو۔ اس مفہوم میں ہر وہ شخص داخل ہے جو مسیحی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، بدھسٹ ہو، پارسی ہو، یا کسی اس طرح کی برادری سے تعلق رکھتا ہو، قادیانی گروپ ہو یا لاہوری گروپ۔ یعنی قادیانی تو مرزے کو نبی مانتے ہیں، لاہوری قادیانی نبی نہیں مانتے نا، وہ صرف اس کو اچھا بندہ مانتے ہیں۔ اس کا بھی مینشن کیا کہ وہ لاہوری گروپ ہو جو خود کو احمدی کہتے ہیں، وہ کافر ہے، یا کوئی بہائی ہو یا جدولی ذاتوں سے تعلق رکھنے والا شخص وہ غیر مسلم۔ یہ ڈیفینیشن آف دا نان مسلمس، یہ بہت بہترین کام ہوا جو انشاءاللہ تعالیٰ یہ وہ فیصلہ جو آئین کا حصہ بنے گا، اور اس آئین کے حصے پر یہ آگے چلائیں گے۔ اسی طرح سب کچھ لکھ کے پھر آیات بھی لکھی ہیں۔ پچھلی دفعہ قرآن کی 2 آیات لکھی، دونوں جگہ غلطی کی، ان کی وہ امپلیمنٹیشن جسے کہتے ہیں ان کو لاگو کرنے میں غلطی کی۔ اس دفعہ علماء سے رہنمائی لی، کوئی 8 آیات لکھی ہیں، 8 کی تفسیر ٹھیک لکھی، بالکل اس کو صحیح لکھا ہے۔ میں رات اس کو پورے حوالوں کے ساتھ چیک کر رہا تھا کہ کسی جگہ کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو، لیکن مجال کی کوئی غلطی ہوئی ہو، ماشاءاللہ بہت بہترین لکھا، بہت زبردست لکھا۔ ہم ایسے قلم کو کل بھی سلام پیش کرتے تھے، ہم آج بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ اور پھر یہ 31 نمبر تک آخری جو اس نے 30 نمبر کا دال کا جز جو لکھا ہے وہ بڑا پیارا لفظ ہے، میں آخری یہ پڑھ دیتا ہوں۔ کہتے ہیں غلطیوں کی تصحیح کرنے کے بعد پچھلے حکم نامے جو 6 فروری 2024 کو تھا، پھر نظر ثانی 24 فروری 2024 کا جو تھا، 24 مئی 2024، وہ دونوں ختم اور ہمارے نئے فیصلے نے اس کی جگہ لے لی ہے۔ بہت بڑی بات، جوڈیشری آف مائی کنٹری، ہمارے ملک کی عدالتی تاریخ، بہت بڑی بات۔ میں نہیں سمجھتا کہ 75 سالوں میں اس طرح عدالت، اور وہ بھی سب سے بڑی عدالت، اپنی غلطی مانے، کھلے طور پہ مانے، اور ریلیجن افیئر پہ مانے کہ مذہبی معاملات کے اوپر ہم نے اپنی غلطی مانی، اور کھلے طور پہ اس نے مانا۔ اور پھر اس کے بعد لکھا کہ وہ جو فیصلے ہیں، وہ فیصلے اس فیصلے کے بعد اپنے پچھلے دونوں فیصلے کل عدم رہیں گے، ختم ہو جائیں گے، ڈسمس ہو گئے، ریجیکٹ ہو گئے، لہٰذا وہ فیصلوں کو کوئی ان کو نہ دیکھے۔ اور پھر لکھا کہ یہ فیصلے اسی طرح ہی رہیں گے، ختم رہیں گے، اور آپ اس کو ختم سمجھیں، اور اس کو بطور نظیر دنیا کی کسی عدالت میں پیش نہیں کی جا سکتی۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، جو آئین سے ریلیٹڈ ہے نا وہ اس چیز کو جانتے ہیں۔ بطور نظیر کا پتہ ہے مطلب کیا ہے؟ کل اس طرح کی کوئی اور بےایمانی ہو جائے، گستاخی ہو جائے رسول اللہ کی، اور ہم عدالت میں لے کر جائیں، اور قادیانیوں کو کوئی وکیل اس کا پرانا فیصلہ اٹھا کے حضرت اس کے لیے تو اس طرح آسانی فلاں کورٹ نے فلاں وقت میں دی تھی، اسے کہتے ہیں بطور نظیر۔ تو عدالت لکھا ہمارے ان فیصلوں کو بطور نظیر بھی پیش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بہت پیارا چوک ہے، بہت پیارا چوک ہے، اللہ اکبر۔ ایک دفعہ اسلام کی پرانی تاریخ دہرائی گئی، فرمایا بطور نظیر بھی نہیں، اور پھر اپنے فیصلے کو ختم بھی نہیں کیا کہ ہم نے تو اس کو ضمانت دی، لیکن ٹرائل کورٹ کو یہ فیصلہ ہم دوبارہ بھیجتے ہیں، وہ ارسر نو اس قادیانی کا فیصلہ دوبارہ سماعت کرے، اور اس کے بعد دیکھے جرم بنتا ہے سزا دے، جرم نہیں بنتا تو ٹھیک ہے جو معاملہ چل رہا ہے، لیکن اس فیصلے کو ختم نہ سمجھے، دوبارہ ارسر نو شروع ہو۔ اللہ جل شانہ نے فتح عطا فرمائی، اسلام کی، ایمان کی، ختم نبوت کی، قرآن کی، دین کی، مذہب کی، اور اس میں آپ اور ہم سب کی دعائیں، ہماری ماؤں بہنوں کی دعائیں، اور ہر بندے مسلمان کی دعائیں اس پہ شامل تھیں۔ تو یہ اچھا لگا، آج اس فیصلے کا یہاں ڈراپ سین ہے، ختم ہو گیا۔ جو سلسلہ چلا تھا ہم نے ہر جگہ بات کی، تو اب حق بنتا تھا کہ اس نے اپنی غلطی کو درست کیا ہے تو ان کو صحیح بھی کہا جائے، کیونکہ حدیث پاک ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ،
جو لوگوں کا شکریہ ادا کرنا نہیں سیکھا اس نے اللہ کا شکر ادا کرنا بھی نہیں سیکھا۔ تو جو اچھائی کرے ہم اس کے ساتھ ہیں۔ اللہ جل شانہ ان کی زندگی میں برکات عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ اس شخص کو دنیا آخرت میں اس پورے بینچ کو اس کا جو ہے نا اجر جزیل اجر کریم عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ ان میں جتنے علماء کرام، جتنے مکاتب فکر کے ہمارے بزرگ، جتنے یہاں زعماء ٹھہرے تھے، ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم اور قائد ملت اسلامی حضرت مولانا نفر رحمان اللہ ان کی زندگی میں برکات عطا فرمائے۔ آپ کو اور ہمیں ہم سب کو قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔